السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، ایک انتہائی گرما گرم خبر جو ہے، ایک چونکا دینے والی خبر جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے ابھی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ ایک ایسی خبر کہ جس سے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے ان الزامات کو تقویت ملتی ہے جو وہ انتہائی تکرار کے ساتھ جو ہے سینٹ کے الیکشن میں ہونے والے کرپشن، سینٹ کے الیکشن میں ہونے والی جو انویسٹمنٹ ہے ان سے متعلق جو عمران خان الزامات لگاتے رہے ہیں، اس کی تصدیق اس خبر کے ذریعے ہو رہی ہے جو ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے اس وقت جو ہے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک بگوڑا سپاہی جو قتل کے اور ڈاکہ زنی کے بہت سارے وارداتوں میں مطلوب ہے، جو ملتان سے مفرور ہے، ایک بگوڑا سپاہی، ان کا اے ٹی ایم مشین جو ہے، کرمنل اے ٹی ایم مشین جو ہے، وہ اس وقت سینٹ کے الیکشن میں جو ہے بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہی اے ٹی ایم مشین جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنانے میں بھی مبینہ طور پر اسی اے ٹی ایم مشین کا استعمال ہوا تھا، جس کے ذریعے جو ہے 17، 18، 19 اراکین اسمبلی کے ضمیر خریدے گئے تھے، اور اب یہی اے ٹی ایم مشین جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا چیئرمین بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے یا کیے جانے کی اطلاع ہے۔ یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ اس کے علاوہ جو ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع، خود ایف آئی اے اور نیب کے ذرائع نے بھی اس کی تصدیق کی، اور اسی طریقے سے جو ہے میڈیا رپورٹ سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو اے ٹی ایم مشین ہے کرمنل کا، یہ ایک سپاہی ہے اور اس کا نام جو ہے سیف الرحمان بتایا جاتا ہے، جس کے خلاف جو ہے وہ اس وقت نیب میں اور ایف آئی اے میں جو ہے بیک وقت انکوائریاں چل رہی ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے خود ان کی پہلی بیوی جو ہے وہ یعنی سابقہ بیوی جو ہے زرینہ خان نے جو ہے وہ درخواستیں دے رکھی ہیں۔ یہ جو سپاہی ہے، جو بگوڑا سپاہی ہے سیف الرحمان، یہ B4U نامی جو ہے بٹ کوائن کمپنی کا مالک بتایا جاتا ہے، اور یہ وہی سیف الرحمان ہے جو کیا نام ہے چودھری نامی وہ فلم جو کہ شہید ایس پی چودھری محمد اسلم کی زندگی پر تیار کی جا رہی ہے، اس فلم پر بھی تقریباً یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ 3 ارب روپے جو ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کیے، اور یہ رقم جو ہے آئی جی سندھ کے پی ایس او عدنان احمد صدیقی اور اس فلم کے جو مرکزی کردار ہیں طارق اسلام پولیس انسپکٹر کو دیے گئے تھے۔ یہ الزام جو ہے خود جو ہے ملزم سیف الرحمان کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ یہ رقم جو ہے ان دونوں پولیس افسروں کو دی گئی تھی، جو کہ اس وقت سندھ کے اندر کراچی میں جو ہے فلم چودھری پر جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، اور فلم چودھری تیار کی جا رہی ہے۔ اس فلم پر انویسٹمنٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے سیف الرحمان نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک شیلٹر لینے کے لیے جو ہے پولیس کا اس فلم پر جو ہے اتنی خطیر رقم خرچ کی، اور اب جو ہے یہی سیف الرحمان جو ہے جس کے خلاف جو ہے نیب اور ایف آئی اے میں بیک وقت انکوائری ہو رہی ہے، ان کی انکوائری کے چکر میں نیب کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے عبدالغفار کی نوکری خطرے میں پڑ چکی ہے، اور ان سے متعلق جو ہے ان کے اپنے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے اطہر وحید ایک مفصل رپورٹ بھجوا چکے ہیں، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ سفارش کی گئی ہے کہ جو ہے یہ جو عبدالغفار ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر، ان کو جو ہے وہ پہلے سسپینڈ اور اس کے بعد ڈسمس کر دیا، اور ان کے خلاف جو ہے مقدمہ بھی درج کیا جائے۔ ڈیجی ٹرونکس نامی جو ہے ڈیجی ٹرونکس نامی جو ہے ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے، جہاں سے جو ہے چھاپہ مارنے کے بعد ایف آئی اے کے ان افسروں نے جو ہے ان سے کروڑ روپے کی رشوت وصول کی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ یہ جو فیض اللہ قریجو کا جو ہے اس میں نہ تو موبائل فون اور نہ لیپ ٹاپ کا فرانزک نہیں کروایا گیا، اور انسپکٹر نعیم آوان، سب انسپکٹر اخلاق اور سب انسپکٹر جو ہے ایاز گل، ان پر اور انسپکٹر شگفتہ شہزاد پر رشوت لینے کا الزام لگایا گیا تھا۔ انسپکٹر شگفتہ شہزاد کا بھی تعلق ایف آئی اے سے بتایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالغفار، انسپکٹر ممتاز سومر اور شگفتہ شہزاد محمد نعیم کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔
इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे हमराज राही का कहना है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनका ताल्लुक भी मुल्तान से बताया जाता है, और ये जो मुल्ज़िम सैफुर रहमान है इनका ताल्लुक भी मुल्तान से बताया जाता है, और मुल्तान ही के किसी यूनिट से जो है ये भगोड़े हैं, फौजी भगोड़े हैं, और ये इन पर जो है कत्ल का 96-97 में कत्ल, डाकाज़नी और लूटमार के बहुत सारे मुकदमा दर्ज है। इनके बाकी साथी पकड़े जा चुके थे और ये जो है कोर्ट से सब जगह से मफूर है और ये एक तरीके से सज़ायाब हैं, लेकिन आज तक ये किसी कोर्ट में पेश नहीं हुए, बल्कि अपने पैसों के बलबूते पर जो है पुलिस वालों से मिलकर ये ज़मीनियों में जो है ये ख़ुद को क्लियर एक तरीके से करार देते रहे हैं, और पुलिस जो है इन पर हाथ नहीं डाल सकी। यही हाल जो है FIA का है और यही हाल नेब का है कि नेब को इनके बारे में सब कुछ इल्म होने के बावजूद कभी इन पर हाथ नहीं डाला। लेकिन अब जब प्रेशर पड़ा नेब पर, खुद FIA पर, तो FIA ने जब इनके सहूलतकारों यानी कि खुद डिप्टी डायरेक्टर FIA अब्दुल गफ्फार और उनकी पूरी टीम पर हाथ डालने की कोशिश की, तो उसके बाद जो है खुद अब्दुल गफ्फार के कहने पर या उनके मशवरे पर जो है सैफुर रहमान ने जो है 3 रोज़ कबल जो है यूसुफ रज़ा गिलानी से उनके बंगले इस्लामाबाद में जाकर मुलाकात की, अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और कहा कि जितना भी सरमाया, कहा जाता है, बाखबर ज़राए का कहना है कि यही कहा गया कि जितना भी आपको पैसों की ज़रूरत है सेनेटर बनने के लिए या सेनेट के चेयरमैन बनने के लिए, उनका ATM मशीन जो है वो हाजिर है। उन्होंने अपने ATM मशीन उनके हवाले कर दिया कि जितने चाहे आपको रुपयों की ज़रूरत है आप रुपए लें और अपने आप को सेनेट का चेयरमैन बनाने में कामयाब हो जाएं, ताकि उनके सेनेट के चेयरमैन बनने के बाद जो है, यानी अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के चेयरमैन बन जाते हैं तो उसके बाद जो है यही मुल्ज़िम सैफुर रहमान जो है उन्हें अपनी सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी वो उनके ज़रिए जो है FIA के DG वाजिद ज़िया को और ख़ुद नेब के चेयरमैन जो है जस्टिस मोहम्मद इकबाल को जो है उन पर भी दबाव डालने की कोशिश करेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़रिए। इसलिए वो यूसुफ रज़ा गिलानी पर जो है वो अपनी जालसाजी के ज़रिए हत्याई जाने वाली अरबों रुपयों की रकम जो है वो इस वक्त पानी की तरह से वो बहा रहे हैं इस सेनेट के इलेक्शन पर। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे हमराज राई और ख़ुद पुलिस के और FIA के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि इसी वजह से जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि उनके पास एक ख़तीर रकम जो है इस सेनेट के इंतखाबी मार्के को सर करने के लिए मौजूद है। ये जो इंतखाबात यानी 12 मार्च को होने जा रहे हैं, इस इंतखाबात में जो है यूसुफ रज़ा गिलानी का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर इस वक्त सैफुर रहमान बन चुका है। यही सैफुर रहमान फ़िल्म चौधरी नामी फ़िल्म पर भी जो है ये कम 3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट पहले ही कर चुके हैं, और इसी वजह से जो है सिंध पुलिस की एस्कॉर्ट जो है जब भी ये कराची जाते हैं तो पुलिस के 24-25 अफसरान व दूसरे अहलकार जो है वो उनके एस्कॉर्ट ड्यूटी में वहाँ पर मौजूद होते हैं, इसीलिए कि वो वहाँ पर तकरीबन 3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट चौधरी नामी फ़िल्म पर कर चुके हैं। नाज़रीन, अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिन खदशात का इजहार कर चुके थे इस हालिया सेनेट में कि ये जो सेनेटर जो है क्या नाम है यूसुफ रज़ा गिलानी जो कामयाब हुए हैं, तो ये कैसा कामयाब हुआ? सिर्फ पैसा चला, पैसा चला। वो पैसा किसका चला? वही भगोड़ा सिपाही सैफुर रहमान का पैसा चला, जो अब बेनकाब हुआ कि ये पैसे जो खर्च हुए हैं, जो उस वक्त ये फिगर आई थी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई 1 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट हुए थे, या 1 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए थे 17-18 अराकीन असम्बली के ज़मीर ख़रीदने के लिए। ये पैसा किसी और का नहीं था, ये सिर्फ एक क्रिमिनल के ATM मशीन का से खर्च किया था। वो क्रिमिनल कौन है? वो क्रिमिनल सैफुर रहमान है, जो कि B4U नामी बिटकॉइन कंपनी का मालिक है, जिसके ख़िलाफ़ जो है FIA और नेब जो है इस वक्त तहकीकात कर रही है, जिन पर जो है 170 अरब रुपए जो है पाकिस्तान के सादा लू आवाम से बिटकॉइन के नाम पर जो है जालसाजी के ज़रिए हथियाने का इल्ज़ाम है। और इस वक्त जो है वो
FIA اور نیب نے جو ہے انہیں بیان قلم بند کرنے کے لیے جمعے والے روز طلب کیا ہے. انہیں معلوم ہے کہ اگر میں بیان قلم بند کرنے جاؤں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. اس لیے اپنی گرفتاری کو بچانے کے لیے ہی جو ہے انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے عبدالغفار کے مشورے پر یا ان کے کہنے پر جو ہے وہ ملاقات انہوں نے کی ہے یوسف رضا گیلانی سے ان کے بنگلے اسلام آباد میں, اور انہیں جو ہے اپنی حمایت کا یقین دلایا کہ یہ میرا ATM کارڈ آپ لے لیں, جتنا پیسہ آپ چاہیں جو ہے اپنے الیکشن پر چاہیں خرچ کریں, ہر حال میں آپ نے جو ہے یہ سینٹ کا نہ صرف الیکشن جیتنا ہے بلکہ آپ نے چیئرمین سینٹ بھی بننا ہے. یہ ملزم سیف الرحمان نے جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ جتنا چاہے پیسہ خرچ کریں, لیکن آپ نے جو ہے عمران خان کے امیدوار کے مقابلے میں یعنی صادق سنجرانی کو آپ نے ہر حال میں ہروانا ہے اور آپ نے یہ مارکا سر کرنا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یوسف یہ جو سیف الرحمان اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. اس وقت ملکی ادارے جو ہے وہ اس کی طرف منہ کھولے بیٹھے ہیں اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار دے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہونے کے باوجود اب تک FIA نیب یا دوسرے حساس اداروں کے ہاتھوں کیوں نہیں لگ سکا, اور کیوں وہ اپنا جو حرام کی آمدنی ہے وہ اس سینٹ کے الیکشن کے نظر کر کے ایک سسٹم کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. یعنی کہ ایک انتخابی عمل جو ہے وہ اس کو اپنے حرام کی آمدنی کے ذریعے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سبوتاز یا اپنے مقصد کا جو ہے نتائج وہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سرمایہ کو اس وقت استعمال کر رہا ہے تاکہ ان کا جو امیدوار ہے یوسف رضا گیلانی وہ اس الیکشن میں جو ہے وہ سینٹ کا چیئرمین بننے میں کامیاب ہو جائے, اور اس کے بعد جو اس کے اثر رسوخ کو جو ہے وہ اپنی دفاع میں اور خود اپنے جو دوسرے ساتھی عبدالغفار جو اس وقت انکوائریوں کے زد میں آ چکے ہیں ان کو بھی بچایا جا سکے. یہ بھی معلوم ہے کہ جو اس وقت بہت بڑا کروڑ روپے کا جو وکیل انہوں نے ہائر کیا ہے عبدالغفار ڈپٹی ڈائریکٹر نے, وہ محض اپنے خلاف ہونے والی انکوائریوں کو رکوانے اور جو ان انکوائریوں کے نتیجے میں جو وہ ڈسمس ہونے جا رہے ہیں اس ڈسمسل کو بچانے کے لیے جو ہے انہوں نے اس وقت سندھ ہائی کورٹ کا رخ کیا ہوا ہے. اور اس مقصد کے لیے بھی کہا یہ جاتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ انہیں یہ تمام سرمایہ جو ہے وہ اسی بگوڑے سپاہی نے دیا ہے جسے دنیا سیف الرحمان کے نام سے جانتی ہے. اور اب خود ان کی اپنی جو بیوی ہے زرینہ خان جو ہے سابقہ بیوی, وہ جو ہے وہ اس وقت FIA اور نیب میں مدعی بن کر وہاں پیش ہو چکی اور اس کے خلاف درخواستیں جو دے چکی ہیں. حالانکہ سیف الرحمان نے جو ہے وہ اپنے ہی ساتھی ڈپٹی ڈائریکٹر FIA جو ہے کہا جاتا ہے الزام یہ کہ عبدالغفار کے ذریعے جو ہے اب ان کی بیوی جو ہے سابقہ بیوی زرینہ خان کو ڈرانے اور دمکانے کی کوشش کی تھی کہ تمہارے نام پر بھی جو B4U نامی کمپنی ہے اور تم بھی اس کی ایک ڈائریکٹر ہو, اگر تم نے درخواست دی تو کیوں نہ تمہارے خلاف بھی مقدمہ درج کر کے تم بھی اس میں گرفتار ہو سکتی ہو. جس پر زرینہ خان کا یہ کہنا تھا کہ میں کب انکار کرتی ہوں کہ کمپنی میں میرا نام نہیں ہے, کمپنی میرے شوہر نے کھولی تھی اور اس میں میری کوئی رضا توڑی شامل تھی. میرے شوہر نے یہ کمپنی کھولی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اور دونوں لوگوں سے جو ہے دونوں ہاتھوں سے جو اربوں روپے اس نے لوٹے ہیں. میں تو اس کے ثبوت دے رہی ہوں سب کچھ, میں تو اداروں سے تعاون کروں, لیکن اس کے باوجود جو ہے سیف الرحمان کے ایما پر یا سیف الرحمان کے کہنے پر جو ہے عبدالغفار کہا جاتا ہے کہ عبدالغفار نے جو ہے وہ انہیں ڈرانے دمکانے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی درخواست لے کے چلی جائیں اور ان اپنے شوہر کے خلاف کوئی کمپلین نہ کرے, نہ ہی کوئی اور شہادتیں جو ہے FIA یا نیب کو دے سکے جس کے نتیجے میں جو ہے سیف الرحمان پر کوئی مشکل نہ آ جائے. اس طریقے سے ڈپٹی ڈائریکٹر پر جو ہے سیف الرحمان کے سہولت کاری کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے عبدالغفار سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی, ان سے ان کا موقف معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس پر انہوں نے سوائے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جواب دیا کہ ہم باؤنڈ ہیں, FIA کے ملازم ہیں, تو ہم جو ہے اس پر اپنا موقف اس طریقے سے نہیں دے سکتے, لیکن میں اپنا مقدمہ جو ہے وہ ہائی کورٹ لے کر گیا ہوں انہی افسروں کے خلاف جو میرے خلاف اس وقت کارروائی کرے. یہ کہنا تھا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو ہے
ہے وہ عبدالغفار کا، اور انہوں نے جو ہے ہمارے نمائندے سے کیمرے کے سامنے آنے سے، گفتگو کرنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ موجودہ جو سینٹ کا جو الیکشن اس وقت ہو رہا ہے، جس میں موزانہ طور پر جو ہے ہم یہ کہا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ یوسف رضا گیلانی جو کہ ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہیں $60 لاکھ کو بچانے کے چکر میں، اس کے علاوہ ان کی جو ہے اہلیت یعنی سابقہ خاتون اول جو تھی ان پر جو ہے ترکی کے خاتون اول کا وہ ہار جو انہوں نے سیلاب زدگان کے فنڈ میں عطیہ دیا تھا اپنی جانب سے، وہ ہار مبینہ طور پہ چرانے یا چوری کرنے کا الزام تھا۔ یہ تمام تر الزامات کے باوجود ایک ایسے شخص کو کس طریقے سے جو ہے سینٹ کا ممبر یا سینیٹر بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ بات سامنے آئی کہ وہ تمام کا تمام سرمایہ جو ہے جو پانی کی طرح ان بے ضمیر اراکین کو خریدنے پر جو خرچ ہوا، وہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے وہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ اسی مفرور فوجی بگوڑے سپاہی جو اس وقت کھرب پتی ہے لوٹ مار کے ذریعے مبینہ طور پر سیف الرحمان کا تھا، اور سیف الرحمان نے جو ہے وہ اپنا کرمنل اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا، اور وہی اے ٹی ایم کارڈ جو ہے پہلے جو ہے وہ مبینہ طور پر یوسف رضا گیلانی کے سینیٹر بننے میں استعمال ہوا، اور اب کہا یہ جاتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود ایف آئی اے کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ وہی اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ کرمنل اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ اب جو ہے وہ سینٹ کے جو چیئرمین بننے کا جو الیکشن ہو رہا ہے، اس الیکشن میں جو کہ پی ڈی ایم نے اپنا متفقہ امیدوار جو ان کو کھڑا کر دیا ہے کہ اس کو یوسف رضا گیلانی کو، خود پی ڈی ایم کو بھی پتا ہے کہ اس میں بہت بڑی مقدار میں جو ہے پیسہ بہایا جائے گا، اور پیسہ کسی اور کا نہیں، خود ایک کرمنل کا ہے، ایک قاتل کا ہے، ایک فوجی بگوڑے کا ہے جو کہ ملتان سے بگوڑا ہے، ملتان کا رہنے والا، اور خود جو ہے یوسف رضا گیلانی بھی ملتان کے رہنے والے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی سے ان کی کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے ان کے اپنے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی نے کروائی تھی، اور علی موسیٰ گیلانی کی وہ ویڈیو بھی سامنے آئی جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اراکین اسمبلی کو خریدنے کے لیے روپوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہی کرمنل اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہاں پر بھی وہی استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، اب یہ اطلاع ملی ہے کہ فیض اللہ قریجو جو اس مقدمے میں ان کا بھی نام آ رہا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ اطہر وحید نے جو اپنی انکوائری کی ہے، اپنی اس انکوائری میں کسی نہ کسی طریقے سے مبینہ طور پر ڈنڈی مارتے ہوئے جو ہے وہ فیض اللہ قریجو کو جو ہے ان پر صرف ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے جو ہے غفلت و لاپرواہی کا الزام لگایا کہ ان کا جو ہے اتنا زیادہ اس میں جرم یا غلطی نہیں بنتی، انہوں نے لاپرواہی کی ہے۔ لیکن اب یہ بھی کہا گیا کہ اب فورینسک رپورٹ جب آئے گی تو اس کے بعد فردر کارروائی آگے بڑھے گی، اور زیادہ انحصار جو ہے وہ نعیم آوان جو انسپکٹر ہے ان کے بیان پر ہے کہ وہ کیا بیان دیتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی دو روز قبل جو ہے وہ نعیم آوان نے جو ہے سندھ، چونکہ اس کا تعلق جو ہے ڈپوٹیشن پر سندھ پولیس سے ایف آئی اے میں گئے تھے، نعیم آوان کو لے جانے والے جو ہیں وہ منیر شیخ ڈائریکٹر ایف آئی اے، اسی طریقے سے سب انسپکٹر اخلاق کو ایف آئی اے لے جانے والے جو ہیں وہ سلطان علی خواجہ ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے۔ یہ دونوں جب پولیس میں تھے تو یہ ان کے ساتھ ایز اے بیٹر کے کہا جاتا ہے، بیٹر کے کام کرتے تھے۔ کون؟ سب انسپکٹر اخلاق جو ہے سلطان خواجہ کے ساتھ، اور نعیم آوان جو ہے وہ منیر احمد شیخ کے ساتھ جو ہے ایز اے بیٹر کے کام کرتے تھے، ان کے لیے کلیکشن کرتے تھے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایف آئی اے میں اگر
کوئی ایسا پولیس افسر، کوئی ایسا افسر ان کا جو ڈپوٹیشن پر ان کے خلاف کوئی سنگین قسم کے الزامات ہو تو قاعدہ قانون کے مطابق جو ہے ایف آئی اے کے جو افسران ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، انہیں پنش نہیں کر سکتے. ان کی پنشمنٹ صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کو واپس بھجوا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مزید فردر کارروائی جو ہے وہ ان کے اپنے امیجیٹ افسران کرتے ہیں. اس طریقے سے ان کی واپسی تو ہو گئی ہے ایک سب انسپکٹر اخلاق اور انسپکٹر نعیم آوان کی، لیکن اب غالب امکان یہ ہے کہ سندھ پولیس میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے مراسم جو ہے وہ آئی جی کے پی ایس او جو ہے عدنان صدیقی سے ہیں، اور عدنان صدیقی کے کہنے پر ہی ان پولیس افسروں نے جو ہے وہ فلم چودھری کے فائنانسر جو ہیں وہ سیف الرحمان کو فیسیلیٹ کیا تھا، اور ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی تھی. اس لیے اسی کارروائی میں جو ہے ان کے خلاف، اسی الزامات پہ ان کے خلاف کارروائی، اور یہ واپس وہاں سے اب ایف آئی اے سے ان کی واپسی ہو چکی ہے کیا نام ہے پولیس میں. لہٰذا اب پولیس کے اندر جو ہے وہ ان کے خلاف کم از کم کوئی بھی کارروائی کی توقع نہیں ہے. اطلاع یہ بھی ملی ہے، ہمراہ ظاہر نے یہ بھی اطلاع دی ہے، اور خود پولیس کے بھی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ فیض اللہ قریجو جو ہے وہ 2 روز قبل جو ہے وہ ان کو جو ہے کے پی او میں جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ہے نعیم آوان کو جو ہے ایس ایچ او لگانے کی سفارش کی ہے. لیکن اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو ہے اس سفارش کو مانا ہے یا نہیں مانا، یا وہ متفق ہیں یا راضی ہیں کہ ان کو لگائیں گے کہ نہ لگائیں گے. لیکن کہا جاتا ہے کہ فیض اللہ قریجو جو ہے وہ انسپکٹر نعیم آوان کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایس ایچ او لگا دیں تاکہ وہ اپنا زبان بند رکھے، اپنا منہ بند رکھے، اور ان کے خلاف اگر کوئی انکوائری میں ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کہے فیض اللہ قریجو سے متعلق. اس لیے وہ اس وقت جو ہے ان کا منہ بند رکھنے کے لیے جو ہے ان کو ایس ایچ او لگانے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کہا جاتا ہے کہ اگر ایڈیشنل آئی جی کراچی نہیں مانتے ہیں تو پھر مجبوراً جو ہے وہ فیض اللہ قریجو کو جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر سے رابطہ کرنا پڑے گا. اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو عثمان غنی صدیقی جو سانگڑ سے جن کا ٹرانسفر کر کے پہلے تو آئی جی سندھ نے انہیں جو ہے سی پی او میں کلوز کر دیا تھا ایک طرح سے پنشمنٹ دیتے ہوئے، وہاں پر جو ہے ڈاکٹر فروخ علی لنجار کو پوسٹنگ دینے کے بعد، لیکن اب معلوم یہ ہوا ہے کہ اے جی مجید کی مداخلت پر، یعنی کہ ان کے مشتعل ہونے پر جو ہے پھر آخر سندھ گورنمنٹ کو حرکت میں آنی پڑی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جو ہے لگا دیا گیا ہے آئی جی کی مرضی کے خلاف. آئی جی بضد ہے کہ نہیں ان کی پوسٹنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ انہیں جو ہے سی پی او میں ہی رکھا جائے، لیکن سندھ حکومت نے جو ہے بالآخر اے جی مجید کے کہنے پر جو ہے گھٹنے ٹیک دیے، اور عثمان غنی صدیقی کو جو ہے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لگا دیا گیا ہے. اب اگر یہ جو انکوائری ان کے خلاف شروع ہوتی ہے انسپکٹر نعیم آوان اور سب انسپکٹر اخلاق کے خلاف، تو پھر وہ انکوائری جو ہے سندھ پولیس نہیں کرے گی بلکہ وہ انکوائری جو ہے وہ ایٹومیٹکلی جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے پاس جائے گی، اور بالآخر پھر عثمان غنی صدیقی ہی ان دونوں کے خلاف انکوائری کر کے ایک طریقے سے اپنا بخار اتارنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، جو کہ آئی جی سندھ کی وجہ سے جو ہے ان پر چڑھا ہوا ہے اس وقت، کہ آئی جی سندھ نے بلا وجہ جو ہے انہیں انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار جو ہے ان کے پرموشن کے راہ میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے سینٹ کے الیکشن میں کیا ہو رہا ہے. کل جو ہے جمعے کا دن ہے، اور کل جو ہے سینٹ کا جو ہے وہ نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ کیا اصولوں کی جیت ہوتی ہے یا کہ پیسوں کی جیت ہوتی ہے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اس الیکشن میں جو ہے وہ بالکل جو ہے کیا نام ہے کرمنل اے ٹی ایم کارڈ کا استعمال آزادانہ طریقے سے کیا جا رہا ہے. اے ٹی ایم کارڈ کا پہلے بھی استعمال ہوتا رہا. پہلے یہ اکثر لگا کہ بھئی کہ وہ فلانے کا اے ٹی ایم کارڈ، فلانے کو اے ٹی ایم کا نام دیا گیا فلانے کا، لیکن اب جو ہے وہ سب کی زبانیں، خود میڈیا بھی اس پر خاموش ہے، خود جو ہے ہماری اپوزیشن سب کچھ جاننے کے باوجود وہ بھی خاموش ہے کہ کیا اس الیکشن میں یہ جو سینیٹر بنے ہیں یوسف رضا گیلانی، میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود جو ایف آئی اے اور نیب کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو سینیٹر بنے ہیں کیا اس میں یہ
کرمنل ATM کارڈ کا استعمال نہیں ہوا؟ اور کیا یہ جو ابھی چیئرمین سینٹ بننے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا خواب جو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں بھی کیا یہ ATM کارڈ کا استعمال نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے اداروں کی کیا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ سمجھ میں میری بات نہیں ہے. کیا اداروں کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ ایک کرمنل کا، ایک قاتل کا، ایک ڈکیت کا، ایک لوٹ مار کا، ایک ایسے بندے کا جو کہ ایبسکانڈر ہو کورٹ سے، یعنی کہ جس کو تو ہر حال میں گرفتار ہونا ہے، وہ آزادانہ طریقے سے جو ہے وہ دارالحکومت میں جو ہے اس وقت حکومت گرانے کی پوزیشن میں، حکومت کو ایک طریقے سے گرانے کے لیے اپنی کوشش کر رہا ہے، اور حکومت اتنی بے بس ہے، حکومت کے ادارے، کہ وہ اس کو گرفتار ہی نہیں کر سکتی. یعنی اس کا ATM مشین جو ہے وہ حرکت میں آ گیا ہے، اور اب جو ہے وہ سینٹ کا چیئرمین جو ہے، یعنی کہ سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ ایک کرمنل کے ATM کارڈ کے نتیجے میں جو ہے گرنے جا رہے ہیں، اور ایک ایسا بندہ جو ہے سینٹ کا چیئرمین بننے جا رہا ہے جو کہ ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے، یعنی کہ جو کہ حکومت کا، یعنی کہ ریاست سے حلف لینے کے باوجود ریاست سے وفاداری کرنے کے بجائے ایک شخص سے وفاداری کا جرم کر کے اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی دے چکا ہے. اس شخص کو جو ہے اب آپ دوبارہ اتنے بڑے منصب کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے. میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے ادارے کیا ہے، کیا ان کے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں یا کہ بندھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں ان پر ہاتھ ڈالتے؟ کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود آخر کیوں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے؟ جب میرے نمائندے ہمراز راہی کو ان تمام تر چیزوں کا علم ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے سیف الرحمان جو ہے وہ عوام سے لوٹا ہوا مال جو ہے اب خود اپنی کھال کو بچانے کے لیے، نہ صرف اپنی کھال بلکہ اپنے دوسرے سہولتکار جو ہے عبدالغفار کی کھال کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنا لوٹا ہوا مال جو ہے پانی کی طرح اس سے اس وقت بہا رہا ہے. اور وہ ہر حال میں جو ہے یوسف رضا گیلانی کو جس طریقے سے ان کی حرام کی آمدنی نے جو ہے سینیٹر بنانے میں کامیاب کر دیا، اب وہی جو ہے پیسہ جو ہے وہ اس پیسوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اب سینٹ کا چیئرمین بھی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر ملک کے سلامتی کے اداروں نے اس میں مداخلت نہیں کی، حرکت نہیں کی، اس چور بازاری کو نہیں روکا، تو پھر وہی ہوگا جو کہ کرمنل چاہتے ہیں. ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، چلتے چلتے وہی مطالبہ کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اور آج ہی کے دن جو ہے وہ سلیم اختر صدیقی کے انٹرویو کا دوسرا حصہ جو آپ لوگ دیکھ سکو گے، جس میں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ریت کی جو یہ دیوار ہے اس وقت کی پیپلز پارٹی، جس کو پیپلز پارٹی نہیں بلکہ زرداری پارٹی کہا جائے، اس کو گرانا، اس کو دیوار سے لگانا کتنا آسان ہے. اگر کوئی انہیں یہ ٹاسک دے تو یہ کام وہ چٹکی بجا کے کر سکتے ہیں. یہ انٹرویو کا حصہ جو ہے وہ آپ آج ہی کے دن جو ہے سلیم اختر صدیقی کے پارٹ 2 میں دیکھ سکیں گے. اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.